اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جماعت سوم اسلامیات میں آپ سب کو خوش آمدید۔ باب دوم ایمانیات و عبادات میں حصہ عبادات میں آج ہم نے پڑھا تھا سبق نمبر 2، اور سبق نمبر 2 تھا اذان و مؤذن۔ مجھے پوری امید ہے کہ میرے بچوں نے اذان اور مؤذن کے بارے میں نہ صرف بہت سارا کچھ جانا بلکہ اذان کے آداب کا بھی خیال کیا، اور آئندہ عملی زندگی میں بھی اذان سننے کے وقت آپ اس کو فالو بھی کریں گے۔ تو آئیے اپنے اس مشق کو کرتے ہیں تاکہ ہم مزید اچھی طریقے سے اس کو سمجھ کر یاد کر سکیں۔ آئیے، سبق نمبر 2 اذان اور مؤذن ہم نے پڑھا، آج ہم اس کی مشق کرنے جا رہے ہیں۔ تو پیارے بچوں، اپنی پینسلز کو اپنے ہاتھوں میں لے لیجئے تاکہ درست جواب کے گرد آپ دائرہ لگا سکیں۔ نمبر 1 ہے درست جواب کے گرد دائرہ لگائیں، جس کا نمبر 1 ہے اذان کا لفظی معنی ہے اطلاع دینا۔ نمبر 2 اذان دن میں دی جاتی ہے 5 مرتبہ۔ نمبر 3 دین اسلام کے پہلے مؤذن ہیں حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ۔ نمبر 4 حدیث کے مطابق گردنیں لمبی ہوں گی اذان دینے والوں کی۔ نمبر 5 اذان دینے والے کو کہتے ہیں مؤذن۔ سوال نمبر 2 ہے جس میں ذخیرہ الفاظ کی مدد سے ہم نے خالی جگہیں پر کرنی ہیں۔ وہ الفاظ ہیں خاموشی، 5 قبلہ، بلند۔ تو پہلا آتا ہے اذان روزانہ ڈیش مرتبہ ہر فرض نماز اور نماز جمعہ سے پہلے دی جاتی ہے۔ جی، اذان روزانہ 5 مرتبہ ہر فرض نماز اور نماز جمعہ سے پہلے دی جاتی ہے۔ نمبر 2 اذان ڈیش رخ کھڑے ہو کر دی جاتی ہے، قبلہ رخ۔ نمبر 3 اذان کو ڈیش سے سننا چاہیے، خاموشی سے سننا چاہیے۔ نمبر 4 اذان ڈیش آواز سے کہنی چاہیے، بلند آواز سے کہنی چاہیے۔ اب آتے ہیں سوالات کے مختصر جواب کی طرف کہ اذان سے کیا مراد ہے۔ اس سوال کا جواب آپ کو صفحہ نمبر 26 پر سیکنڈ پیراگراف میں موجود ہے کہ اذان عربی زبان کا لفظ ہے جس کے لغوی معنی اطلاع دینے یا اعلان کرنے کے ہیں۔ دین اسلام میں اذان سے مراد وہ مخصوص کلمات ہیں جو لوگوں کو نماز کی اطلاع دینے کے لیے بلند آواز سے ادا کیے جاتے ہیں۔ یہاں تک آپ نے سوال کا جواب لکھنا ہے۔ سوال نمبر 2 اذان کے ذریعے کس بات کا اعلان کیا جاتا ہے؟ تو سوال نمبر 2 کا جواب صفحہ نمبر 26 پر ہی سیکنڈ پیراگراف کی 3rd لائن میں ہی موجود ہے، جہاں پر پہلے کا جواب مکمل ہوتا ہے وہیں سے دوسرے کا شروع ہوتا ہے کہ اذان دراصل اس بات کا اعلان ہے کہ نماز کا وقت شروع ہو گیا ہے اور مسلمان اپنے تمام کام چھوڑ کر نماز کی تیاری کر کے مسجد میں نماز ادا کریں۔ اذان قبلہ رخ کھڑے ہو کر دی جاتی ہے۔ یہاں تک اس کا جواب ہے۔ سوال نمبر 3 کے مؤذن کی فضیلت پر ایک حدیث مبارکہ تحریر کا ترجمہ لکھیں۔ تو اس کا ترجمہ آتا ہے صفحہ نمبر 26 پر آخری پیراگراف میں آپ دیکھیں کہ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن اذان دینے والوں کی گردنیں تمام لوگوں سے زیادہ لمبی ہوں گی۔ یہ آپ نے یہاں پر اس حدیث مبارکہ کا ترجمہ لکھنا ہے۔ اب آتے ہیں سوالات کے دیے تفصیلی جواب کی طرف۔ تو اذان کی اہمیت و فضیلت بیان کرنی ہے۔ اس کی ہیڈنگ موجود ہے صفحہ نمبر 26 پر کہ اذان کی فضیلت اور اہمیت۔ اس میں آپ نے اس کی فضیلت کے بارے میں لکھنا ہے کہ اذان روزانہ 5 مرتبہ ہر فرض نماز اور نماز جمعہ سے پہلے مقررہ وقت پر دی جاتی ہے۔ اذان دینے والے کو مؤذن کہتے ہیں۔ اور اس کے بعد یہاں تک لکھنے کے بعد آپ اگلے پیج پر آ جائیں صفحہ نمبر 27 پر، جس میں سیکنڈ پیراگراف ہے کہ اذان دینے کی اہمیت اور فضیلت اور اس کا اجر و ثواب بہت زیادہ ہے۔ اذان اللہ تعالیٰ کے اذکار میں سے ایک عظیم ذکر اور اسلام کی شان و شوکت کا ایک بہترین عملی مظاہرہ ہے جس کی مثال دنیا کے کسی بھی مذہب میں نہیں پائی جاتی۔ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم نے فرمایا، جب تم نماز کے لیے اذان دو تو تم بلند آواز سے اذان دیا کرو، کیونکہ جن و انس بلکہ تمام ہی چیزیں جو مؤذن کی آواز سنتی ہیں قیامت کے دن اس پر گواہی دیں گی۔ اذان کے الفاظ میں اللہ تعالیٰ کی عظمت، توحید اور حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم کی رسالت کی گواہی دی جاتی ہے۔ جو لوگ ادب و احترام سے اذان سنتے ہیں اس کا جواب دیتے ہیں، قیامت کے دن حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم ایسے لوگوں کی شفاعت فرمائیں گے۔ اس لیے ضروری ہے کہ جب مؤذن اذان دینا شروع کرے تو اپنے معمولات کو چھوڑ کر اذان کی طرف متوجہ ہو جائیں اور کلمات اذان کو دہراتے جائیں، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر پر درود و سلام پڑھیں اور
ایک مسلمان کی فلاح نماز قائم کرنے میں ہی ہے؟ یہ لانگ کوسچن نمبر 1 کا آنسر ہے، جس میں آپ نے اذان کی اہمیت و فضیلت بیان کی۔ اب آتا ہے سوال نمبر 2 کہ اذان کے کوئی سے 5 آداب بیان کریں۔ تو صفحہ نمبر 27 پر اس کی ہیڈنگ موجود ہے اذان کے آداب، جن میں سے آپ نے ٹوٹل 5 آداب لکھنے ہیں۔ تو اذان کے کلمات ادا کرتے اور سنتے وقت درج ذیل آداب کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ نمبر 1، اذان کے کلمات باوضو ہو کر ادا کرنے چاہیے۔ اذان کے کلمات ٹھہر ٹھہر کر ادا کرنے چاہیے۔ اذان دیتے وقت مؤذن کا منہ قبلے کی طرف ہونا چاہیے۔ اذان بلند آواز سے کہنی چاہیے۔ جب اذان شروع ہو تو خاموشی اختیار کرنی چاہیے۔ جیسے جیسے مؤذن اذان کے کلمات کہے اور سننے والے کو بھی اسی طرح دہرانا چاہیے۔ اذان کے بعد مسنون دعا اور درود شریف پڑھنا چاہیے۔ یہ ٹوٹل میں سے کوئی بھی 5 جو ہے وہ آداب آپ نے یہاں پر بیان کرنے ہیں۔ اب ذہنی آزمائش کی طرف آتے ہیں کہ جب اذان ہو رہی ہو تو ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ اب تو ہمارے پیارے بچوں کو یہ بات اچھی طرح سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ جب اذان ہو تو ہم اپنے سارے کام چھوڑ کر صرف اذان سنیں اور اس کا جواب دیں۔ اب تحقیق کی طرف آتے ہیں کہ والدین اور اس استاد محترم کی مدد سے سیرت کی کسی مستند کتاب سے معلوم کریں کہ اذان کی ابتدا کیسے ہوئی۔ بعد ازاں واقعہ ساتھیوں کو سنائیں۔ اذان کے بعد کون سی دعا مانگی جاتی ہے، والدین استاد محترم سے معلوم کریں اور دعا زبانی یاد کریں۔ سرگرمیاں برائے طلبہ میں اپنا جائزہ لیں، جواب ہاں یا نہیں میں دیں۔ نمبر 1، کہ آپ اذان کے دوران خاموشی اختیار کرتے ہیں یا توجہ سے اذان سنتے ہیں؟ ہاں یا نہیں؟ کیا آپ کو اذان کے کلمات زبانی یاد ہیں؟ ہاں یا نہیں؟ کیا آپ اذان سنتے ہی نماز کی تیاری کرتے ہیں؟ ہاں یا نہیں؟ کیا آپ اذان کا مکمل جواب دیتے ہیں؟ ہاں یا نہیں؟ اذان کی اہمیت کے بارے میں ایک حدیث مبارکہ کا ترجمہ اپنی کاپی میں لکھیں۔ اذان کے کلمات ترجمہ اپنے استاد یا محترم والدین سے سیکھیں اور جماعت میں اذان کا دینے کا مقابلہ کریں۔ رہنمائی برائے اساتذہ ہے کہ طلبہ کو اذان کی اہمیت سے آگاہ کریں، طلبہ کو بتائیں کہ اذان کی ابتدا کیسے ہوئی، واقعہ طلبہ کو سنائیں، طلبہ کو اذان کے وقت خاموشی اختیار کرنے اور اذان کا جواب دینے کی مشق کروائیں، ان کو اذان کے بعد درود شریف پڑھنے کی فضیلت بھی بتائیں۔ میرے پیارے بچوں، آپ نے مشق کی، آپ کو بہت اچھی طرح سے سمجھ میں آیا۔ مجھے آپ بتائیے کہ آپ اذان کے وقت خاموشی اختیار کرتے ہیں، اسے توجہ سے سنتے ہیں اور اذان کے کلمات ساتھ ساتھ دہراتے ہیں، اور اس کے علاوہ بہت ساری دعائیں اور نیکیاں اپنے لیے سمیٹتے ہیں۔ تو اس سمیٹنے کو جاری رکھیے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔